नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ क्यूम टुडे से। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھے برما. بزرگان ملت، برادران ایمان اور دوستان عزیز، مجھے دوسری مرتبہ اس عزا خانے میں مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ہم اور آپ اس وقت جو جمع ہوئے ہیں ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. فرش عزائے حسین پہ ہم موجود ہیں. بظاہر یہی ہمارے ذہنوں میں ایک مقصد رہتا ہے، یا ہم یہی سوچ کے آتے ہیں کہ فلاں مرنے والے کا 40واں ہے یا برسی ہے، اس کی مجلس میں ہم شرکت کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ حقیقت میں اسے پلٹ کے دیکھیں تو ہم یہ مرنے والے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خود اپنے لیے کر رہے ہیں. ہمارا جو بھی قدم ہے، گھر سے نکل کے آپ یہاں تک آ رہے ہیں تو معصومین کے اقوال بھی ہیں، حدیث پیغمبر بھی ہیں. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک نیکی کا راستہ ہے کہ پروردگار دو عالم نے ایک ایسا ذریعہ بنایا ہمارے لیے اس کائنات میں کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ فرش عزائے حسین. اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس مجلسوں کی وجہ سے ہے اور فرش عزا کی وجہ سے ہے. آج دنیا میں جو بھی ہماری عزت، جو بھی ہمارا مقام ہے، وہ ذکر اہل بیت کی وجہ سے ہے. ہماری پہچان نہ دولت نے کرائی، نہ خاندان نے کرائی، نہ محلے، نہ پڑوس، نہ شہر نے. ہماری جو بھی پہچان ہے وہ امام حسین کے نام سے کل بھی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. صلوات پڑھتے پر محمد والے. اب دیکھیں، میں کچھ کہوں گا بھی نہیں کہ کسی سے میں نہ یہ کہوں گا کہ آپ قریب آ کے بیٹھ جائیں. بس گزارش اتنی ہے کہ میں اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے مطالعے کے اعتبار سے جو دو چار باتیں ہیں وہ آپ تک کہوں گا. اور وقت بہت ہے، باہر بھی جگہ ہے. بس گزارش یہی ہے کہ جتنی دیر میں مجلس آپ کا لوں تو آپ میری طرف متوجہ رہیں، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کان میں ایک دوسرے کی بات کریں گے تو میرا ذہن بھٹکے گا. یہ ایک فطرت، جب آپ ممبر پہ آئیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا جیسے سوسخان وغیرہ نے ماشاءاللہ آپ نے اپنے انداز سنا، بہترین آوازیں، بہترین سب کچھ. تو چاہے سوسخان ہو یا پیشخان ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ بات کرتا ہے سامنے تو اگر آپ کان میں ایک دوسرے کو کچھ کہیں گے، بھلے ہی آپ اپنی بات کر رہے ہیں لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میری بات کر رہے ہیں، تو اس کا ذہن وہاں سے بھٹکے گا. اور یہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ شرف آپ کو ملا ہے کہ جس کے ذاکر کو اللہ کہتے ہیں، سامعین کو ملائکہ کہتے ہیں. یہ ان کا ذکر ہے جن کا ذاکر اللہ ہے، سامعین ملائکہ ہیں. سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن سردی میں ہاتھ جیب میں رہیں، زبان جیب میں نہ رہے. سردی ہے، ہاتھ جیبوں میں رہیں لیکن زبان جیب میں. اور پھر جب آپ کے سینے میں علی کی ولایت کی گرمی موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سردی منائیں گے تو لگے گی. لیکن جب ہم اس ذکر میں آ گئے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے. آپ مکان کیسے بنائیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، کس محلے میں رہیں گے آپ کو اختیار ہے، لباس کیسا پہنیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، کیسا کاروبار کریں گے یہ آپ کو اختیار. سارے اختیار آپ کو دے دیے، لیکن آپ کی ماں کون ہوگی یہ اختیار آپ کو نہیں ہے. آپ کا باپ کون ہوگا یہ اختیار آپ کو نہیں ہے. آپ کا بھائی کون ہوگا یہ اختیار آپ کو نہیں ہے. یہ اختیار کس کو ہے؟ یہ اختیار اللہ کو ہے. آپ کا باپ کون ہوگا یہ اختیار اللہ کو ہے. آپ کا بھائی کون ہوگا یہ اختیار اللہ کو ہے. تو اس سے بڑا شکر کیا ہے؟ وہ زمین بچھانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ،
پیڑوں کو، پودوں کو، پھولوں کو، ہواؤں کو، سمندر کو، سب کو خلق کرنے والا اللہ۔ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، ہوائیں بنائی۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں مصطفیٰ کی امت میں رکھا۔ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں حسینی بنایا۔ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں عزادار بنایا۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے حسینی ماں عطا کی، جس نے حسینی باپ دیا، جس نے حسینی بھائی دیا، حسینی خاندان دیا، حسینی معاشرہ دیا۔ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے اٹھانے کے لیے علم دیا، بیٹھنے کے لیے منبر دیا، ذکر کے لیے کبھی مرثیہ دے دیا، کبھی نوحہ دے دیا۔ اس سے بڑا اور کائنات میں آپ کے لیے کیا ہے؟ یعنی صحابہ جس کی تمنا کرے اور انہیں وہ غدیر میں بھی نہ ملے اور انہیں وہ خیبر میں بھی نہ ملے، اور آپ کو یہاں سب کچھ مل گیا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ اور آج یہ مجلسیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جو فرش عزائے حسین ہے، مجلس حسین کا مطلب کیا ہے؟ مجلس حسین کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کی صداقت پہ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو نبی نے دے دیا ہم نے لے لیا، اور جو نبی نے روک دیا ہم آج بھی رکے ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں مجلسیں نہ چھپ کے کی جاتی ہیں، نہ خاموشی سے کی جاتی ہیں، لاؤڈ اسپیکر لگایا جاتا ہے، باقاعدہ دنیا کو بتایا جاتا ہے۔ تو لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب سب کچھ آپ لوگوں کو پتہ ہے تو یہ لاؤڈ اسپیکر لگانے کی ضرورت کیا ہے، دوسروں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ پتہ ہے۔ ابھی ماہ صیام آتا ہے، ماہ رجب شروع ہو گیا، شعبان ماہ صیام آتا ہے، سب کے گھروں میں گھڑیاں موجود ہیں، سب کی جیب میں موبائل موجود ہیں، تو یہ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر لگا کے بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ آج کا سحری کا وقت 3:15 پہ شروع ہو رہا ہے، 4 بج کے ختم ہو رہا ہے؟ تو یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ سب کے گھروں میں تو گھڑی موجود ہے، سب کو وقت کا پتہ موجود ہے۔ آپ مسجدوں سے چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ صاحب آج کا وقت یہ ہے، آج کا وقت یہ ہے، تو وہیں پہ پلٹ کے وہ کہیں گے صاحب اس لیے نہیں لگا رہے ہیں، گھڑیاں موجود ہیں، اس لیے اعلان کر کے بتایا جا رہا ہے، کل کو کوئی اٹھ کے یہ شکایت نہ کرے کہ صاحب ہم سوتے ہوئے رہ گئے، کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ ہم سوتے ہوئے رہ گئے، کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ بس مجلسوں میں بھی تو لاؤڈ اسپیکر ہم اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ کل میدان محشر میں کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ ہم رہ گئے زمانے میں ہمیں حسین کا پیغام بتانے والا نہ تھا، حسین کے بارے میں کوئی بتانے والا نہ تھا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ یہ صرف مجلسوں کا مرحلہ یہی ہے۔ اور پھر عظمت پیغمبر، آج یہ وہی تو منبر ہے جو نبی نے بنایا تھا، آج یہ ذکر وہی تو ہو رہا ہے جو مصطفیٰ نے بتایا تھا۔ اور مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ دنیا جانتی ہے کہ آج مجلس میں آنے والے نے، نوحہ پڑھنے والے نے، مرثیہ پڑھنے والے نے، ان مجلسوں سے اہل بیت سے ہمیں کیا ملا؟ مجلس میں آنے والے نے، نوحہ پڑھنے والے نے، مرثیہ پڑھنے والے نے، پیشخانی کرنے والے نے، جو بھی مجلسوں میں آیا، کہیں بھی آج تک اس کی زبان سے آپ کو یہ نہیں ملا کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ نبی لکھنا نہیں جانتے تھے، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ نبی علم غیب نہیں جانتے تھے، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ نبی نے جس نے نبی کو پالا معاذ اللہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ سب چیزیں زمانے کے سامنے ہیں۔ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس کے بعد مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں، اہل بیت کے بعد وہ وفادار نبی کے صحابہ ہیں جو کبھی در زہرہ پہ جھکتے تھے، کبھی علی کا احترام، کبھی حسن کا احترام، کبھی حسین کا احترام۔ یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، اور اس عقیدے سے آگے دنیا اپنا عقیدہ ملا لے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، آج جیسے جب مجلسیں ہوتی ہیں تو لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا؟ کہ صاحب مثلا نبی کے نواسے کو قتل کر دیا گیا، کہ قتل کرنے والے کون تھے؟ کہ صاحب مسلمان تھے۔ کہنے سے آپ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی دنیا میں مسلمان ہوتے ہوئے اور اس کے بعد صاحب کربلا میں ایسے ایسے ظلم ہو گئے، تو آپ پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ اتنے سارے مسلمان کیسے مسلمان تھے؟ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے، آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کیسے مسلمان تھے۔ کہ آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یتیم بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بیواؤں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو دنیا کے سارے مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کل ایک بات ہو رہی تھی ہم نے، وجہ یہ ہے کہ دو نظریے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے ان کو مانا ہے جنہوں نے بچوں کو یتیم کیا ہے، لفظ کریے گا، ایک وہ ہے نظریہ کہ جنہوں نے بچوں کو یتیم کیا، لوگوں نے ان کو مانا ہے، ایک وہ ہے جو یتیم ہوئے ہیں انہوں نے مانا ہے۔ اب تاریخ سے تاریخ ملائیے کہ نبی کی یتیم بیٹی کو کس نے ستایا؟
ملاحظہ کریں، نبی کے گھرانے کے یتیم بچوں کو کس نے کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت سے عداوت رکھو گے تو نہ یتیم سے ہمدردی ہوگی نہ بیوہ سے ہمدردی ہوگی. جب اہل بیت سے محبت ہوگی تو یتیم کسی بھی گھرانے کا ہوگا آپ کو محبت بھی ہوگی، ہمدردی بھی ہوگی. یہی وجہ ہے دنیا کے سارے ملک جو بغض اہل بیت میں بنے ہیں حاکم، وہ کل بھی خاموش تھے، آج بھی خاموش ہیں اور خاموش رہیں گے. لیکن جس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، کل بھی وہ کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے. آج بھی وہ کھڑے ہیں نا، اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی سے گھبراتے ہیں. آج دیکھیں ایران سب سے آگے ہے نا. اب اس کے بعد وہ الگ بات ہے، حسن نصر اللہ کا نام آ رہا ہے. اب اس پہ بھی مولویوں نے ایک راستہ نکالا. انہوں نے کہا نہیں صاحب، جو ہے ہم اس لیے زیادہ طرفداری نہیں کر سکتے چونکہ ایران شیعہ ملک ہے. اس میں بھی ایک راستہ نکالنا ہے کہیں شیعوں کا نام نہ ہو جائے. ارے نام کسی کا نہیں ہوتا ہے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی گمنام نہیں ہوتا ہے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہ کبھی گمنام نہیں ہوگا. آج ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا اپنا وقت قیمتی نکال کے آئے ہیں، چونکہ کوئی بے روزگار تو ہے نہیں اس زمانے میں. اب آپ یہاں پہ آئے، آنے کے بعد آپ سوچئے جب گھر سے چلے تو مجلس کا ارادہ کر کے اور یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے آپ. مولانا کی مجلس سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن کم از کم آپ کو درود پڑھنے کا شرف تو ملتا ہے. کسی بھی مولانا کی مجلس سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن درود پڑھنے کا شرف آپ کو ملتا ہے. اس کے بعد پھر فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں. دور مت جائیے. ابھی مثلا آپ لوگ فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ کرسی پہ بیٹھے ہیں، تو کبھی آپ ان سے بعد میں پوچھئے گا کہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کرسی پہ بیٹھنے کا، تو ان کی زبان سے ایک فقرہ نکلے گا کہ دل ہمارا بھی چاہتا ہے. آج مثلا یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں لیکن اندر سے کراہیت کریں گے کہ کاش ہمیں جو پریشانی ہے اس میں جلدی سے جلدی شفا مل جائے اور ہم فرش اعضاء پہ بیٹھیں گے. اور ہماری بھی دعا ہے کہ فرش اعضاء کے صدقے میں اللہ ان تمام پریشانیوں سے دور کرے جو فرش اعضاء پہ بیٹھے. ٹھیک ہے، تو انہیں کراہیت ہو رہی ہے. یہی ابھی کسی شادی میں چلے جائیں اور لوگ انہیں نیچے بٹھا لیں تو کیا کہیں گے؟ ارے آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ ہمیں نیچے بٹھا گئے. مطلب وہاں کرسی نہیں ہے تو انہیں شکایت ہے، یہاں کرسی ہے تو اندر سے شکایت ہے. وہاں کرسی نہیں ہے تو شکایت ہے، یہاں اندر سے کرسی ہے تو یہاں دل سے شکایت ہے. کیا پتہ کیا چلا کہ اہل بیت کا مرحلہ وہ ہے جہاں کرسیوں سے محبت نہیں ہوتی ہے بلکہ ذکر اہل بیت سے محبت ہوتی ہے. اس ذکر میں اہل بیت کی وہ محبت ہے جہاں کرسی کو ٹھکرا دیا جاتا ہے. اور اس ذکر میں فرش اعضاء پہ جو آپ کو ملتا ہے جذبہ، اس جذبے کا ایک عالم الگ ہے. بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار دو عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو بنام اجر رسالت ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو. اب سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کے ذریعے کہہ رہا ہے. کن سے کہہ رہا ہے؟ صاحب ایمان سے. اس سے پہلے جو آیت ہے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں. کسی بے ایمان سے نہیں کہا جا رہا ہے، صاحب ایمان سے کہا جا رہا ہے. قرآن نے جتنے بھی حکم دیے ہیں سب صاحب ایمان کو دیے ہیں، کسی بے ایمان سے کوئی ذکر نہیں ہے. اب نبی سے کہا جا رہا ہے. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان لا چکے ہیں. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ان کا بھی تعارف ہے. سب سے پہلی منزل تو یہ ہے کہ لوگ یہ تو پہچان لیں آخر نبی کو مانا کس مقام پہ. اور جب تک نبی کو نہیں مانیں گے، جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے. ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ایک وقت ہم آپ کے گھر پہ کھانا کھائیں. تو کہا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے ان کی دعوت کی. صحابہ سب کھانے پہ بیٹھے ہوئے، رسول اسلام بھی بیٹھے ہیں. کچھ صحابہ نے شکایت کی نبی سے یا رسول اللہ کچھ دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مکھیاں ہیں جو ہمیں بڑا پریشان کر رہی ہیں، ہمارے کھانے پہ بھی بیٹھ رہی ہیں، ہمارے ہاتھوں پہ بھی بیٹھ رہی ہیں اور ہمارے چہرے پہ بھی بیٹھ رہی ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اتنی دیر سے ایک بھی مکھی نہ آپ کے چہرے پہ بیٹھ رہی ہے، نہ آپ کے کھانے پہ بیٹھ رہی ہے، نہ آپ کے ہاتھوں پہ بیٹھ رہی ہے. تو نبی نے مسکرا کے فرمایا یہ جانتی ہیں میں نبی ہوں، یہ جانتی ہیں میں نبی ہوں. یعنی مکھیوں نے پہچان لیا کہ یہ نبی ہے لیکن کلمہ پڑھنے والا آج تک نہیں سمجھ پایا. مکھیاں جانتی کہ نبی ہیں، کلمہ پڑھنے والا آج تک نہیں پہچان پایا کہ یہ نبی ہے. اب دوسری اور ایک واقعہ سنیے. یہ روایت بڑا پڑھی جاتی ہے کہ سرکار مدینہ جیسے ہی اپنے ناقے پہ سوار ہوتے تھے تو ناقے کی رفتار بڑھ جاتی تھی. ناقے پہ سوار ہوتے تھے، ناقے کی رفتار بڑھ جاتی. کیوں؟ کہ اس کو یہ محسوس ہو جاتا تھا میری پشت پہ نبی ہیں.
یعنی ناقے کی سمجھ میں آ جاتا تھا میری پشت پہ نبی ہے، یعنی اس دور کے ناقے کی سمجھ میں آ گیا۔ اس دور کے مسلمان کی سمجھ میں آج بھی نہیں آیا کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے۔ راستے سے جا رہے ہیں، درخت جھک کے سلام کر رہے ہیں، درختوں کو احساس ہے کہ نبی جا رہے ہیں، پتھر پہ قدم رکھ رہے ہیں، اس میں نشان بن رہا ہے، اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ نبی کا قدم ہے۔ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں، یعنی سب کو پتا ہے کہ یہ نبی ہے، لیکن جس نے بھیجا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، کس کی آغوش پہ پلیں گے، کس کے گھر میں رہیں گے۔ بھئی جس نے بھیجا ہے تو وہ بھیجنے والا ہی تو ذمہ دار ہے کہ کس کی آغوش میں۔ اب جب جناب ابو طالب کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بہت محنتیں کی ہیں انہوں نے، بڑا قربانیاں ہیں، لیکن کیا کیا جائے، یہ مقدر کی بات ہے۔ آخر تک سرکار کہتے رہے کہ حضور کلمہ پڑھ لیجئے، کہتے نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا، یہ جملہ پڑھا جاتا ہے۔ اور وہیں پہ ایک روایت اور پڑھی جاتی ہے کہ سرکار کے پیروں میں جو نالین تھی تو اس کو کوئی نالین نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی خطیب خالی نالین کہتا ہے تو پیچھے سے نہیں رہن دیجیے، صلوات پڑھیے بر محمد، نہیں رہن دی منظر بھائی، میں پانی استعمال ہی نہیں کرتا ہوں، رہن دی۔ تو وہ پڑھتے ہیں کہ نالین اگر کسی خطیب نے کہا تو کہتے نہیں سرکار القاب سے بولیے، تو کیا بولا جاتا ہے؟ شریفین، نالین شریفین۔ اب اس سے زیادہ اور ناانصافی کیا ہوگی کہ نبی کے پیروں میں جو آ جائے تو جب تک آپ اسے شریفین نہ بولیں جب تک لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی جو نبی کے پیروں میں ہیں جب وہ اتنی شریف ہیں تو پھر نبی جس کی آغوش میں ہوں گے، بھئی نبی جس کی آغوش میں ہوں گے ان کا مقام کیا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ آئیے میں ایک اور دلیل دے دوں آپ کو، یہ تو سب پڑھتے ہیں کہ سرکار کے ہاتھوں پہ سنگریزے آ گئے تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کوئی روایت ڈھونڈ کے لائیے کہ نبی نے کہا ہو کہ کلمہ پڑھو، سرکار نے تو نہیں کہا، لیکن دستے رسالت پہ آ گئے تو اللہ نے بے زبان کو زبان دے دی۔ یعنی دستے رسالت پہ آ جائیں تو بے زبان کو زبان مل جائے، اور خود نبی جس کی آغوش میں آ جائے۔ کا وجہ کیا ہے کہ تم اور تصور کر رہے ہو، یہ کلمہ پڑھنے نہیں آئے تھے، کلمے کو پالنے آئے تھے، کلمہ پڑھوانے آئے تھے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ اہل سنت عالم دین نے کہا، اور انہوں نے کہا مرحلہ یہ نہیں ہے کہ ابو طالب کا کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، بولے اصل وجہ یہ ہے کہ ابو طالب علی کے باپ ہیں اور علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، سارے کمالات علی کے پاس تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ دبی زبان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب مجلسوں میں سب کچھ اچھا لگتا ہے لیکن یہ خیبر، یہ خندق، یہ کب تک آپ پڑھتے رہیں گے؟ اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ دبی زبان میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ خیبر وغیرہ سنتے سنتے، دیکھیے اگر خیبر خندق کا مرحلہ نہیں ہے، اگر یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو اسلام سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ خیبر خندق چھوڑ دیا، ابھی ایام فاطمی کا زمانہ گزرا ہے تو آپ نے ایام فاطمی میں ساری مجلسیں پڑھی، تو کسی سے معلوم کریے فدق کیا ہے، فدق کیا ہے، فدق کون سی جگہ ہے، فدق کیوں ملا تھا، فدق کا رقبہ کیا تھا، فدق کیوں آیا تھا، کیسے آیا تھا۔ تو آپ جب تاریخ میں خیبر خندق جب سب پڑھیں گے تو اسی سے خیبر سے جڑا ہوا مرحلہ ہے فدق، فدق کا تعلق خیبر سے ہے، خیبر نہیں ہوتا تو فدق کا مرحلہ بھی نہیں ہوتا۔ اور خیبر کا مرحلہ کیا ہے فدق کا؟ فدق کوئی چھوٹے موٹے کسی باغ کا نام نہیں ہے، جب بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، فدق 6-7 باغوں کا مرحلہ ہے، اور خیبر سے ملی ہوئی ایک جگہ تھی جس کا نام فدق تھا، اس کے ایک باغ کا رقبہ تقریباً شہر کوفہ کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنا مرحلہ رہا ہوگا۔ اور یہ جو بتائی جاتی دوری، ابھی جتنی بھی جنگیں ہوئیں سب مدینے کے آس پاس ہوئیں، واحد خیبر کی جنگ تھی جس میں لشکر کو تیار کرا کے بھیجا گیا، اور کسی جنگ میں کسی نے سرداری کے لیے تمنا بھی نہیں کی، واحد یہی جنگ ہے جس میں ہر آدمی نے کہا، چونکہ وجہ کیا تھی، ابھی تک جب مجمع آتا تھا اور دشمن آتا تھا سامنے ہوتا تھا تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ ہم سردار بنیں گے، دشمنوں کو دیکھتے تھے، تلواروں کو دیکھتے تھے، نہیں، اس میں کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، تو ہر آدمی کہہ رہا ہم سردار بنیں گے، ہم سردار بنیں گے، تو نبی نے کہا ٹھیک ہے، اور اس میں سرکار نے سب کی تمنائیں بھی پوری کی ہیں۔ 39 دن تک کا مرحلہ ہے، پورا لشکر بھیجا، مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، مجھے اپنی منزل پہ آنا۔ اور جب دیکھا تو وہ جو مرحب تھا تو اس نے ایک نجومی اپنے پاس بٹھا رکھا تھا، اور وہ نجومی سب کو دیکھتا تھا، تو جب بھیجا گیا ایک صاحب کو سردار بنایا، جب وہ گئے تو نجومی نے سے پوچھا اس نے کہ اس کا کیا مرحلہ ہوگا، تو اس نے کہا نہیں سرکار خالی آپ ڈانٹ مار دیں گے یہ واپس چلے جائیں گے۔ نجومی سے جب اس نے کہا تو ان کا یہ آپ ڈانٹ مار دیں گے واپس چلے جائیں گے، بس اس یہی وجہ تھی، اس نے جب مرحب نے کہا آؤں، خالی اتنا کہا
وہ نبی کے پاس اور لشکر بھی. اب لشکر شکایت کر رہا ہے یا رسول اللہ سردار خراب ہے. سردار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ لشکر خراب ہے. انہوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا. بہرحال دوسرے سردار. پھر یہ ہوا. اب یہ سب کچھ ہوتا رہا. اتنے میں مولا علی کا مرحلہ آیا. نبی نے مصلی بچھایا, دعا کی, ساری چیزیں. اور اس پہ بھی بہت سارے سوال ہیں کہ صاحب کہاں خیبر اور کہاں مدینہ, اتنی دور سے علی کیسے آ گئے؟ یہ لوگ تو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ارے اتنی دور سے علی آ گئے کہ اتنے پل بھر میں کیسے آ جائیں گے؟ ابھی جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے اور ہر مسلمان قربانی کا قائل ہے اور ہر مسلمان قربانی کرتا ہی ہے, اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, تو پوچھئے قربانی کیوں ہوتی ہے؟ کہ جناب ابراہیم لے کے چلے تھے اپنے بیٹے کو اور مینا کے میدان میں ذبح کر رہے تھے. کہ پھر بیٹا تو ذبح نہیں ہوا, دمبا آ گیا. کہ دمبا آیا کہاں سے؟ کہ وہاں سے آیا اللہ تعالیٰ کے گھر سے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے آیا, کتنی سپیڈ میں آیا, کتنی رفتار میں آیا؟ کہ صاحب وہ تو پل بھر میں آ گیا. کہ اسماعیل کو بچانے کے لیے اللہ کے گھر سے دمبا پل بھر میں آ جائے تو جہاں مصطفیٰ کا مرحلہ ہو, جہاں مصطفیٰ کا مرحلہ ہو, اگر وہاں علی آ جائے. بہرحال جب علی آئے, اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ لشکر خراب ہے کہ سردار. اگر سرکار مدینہ لشکر بدل دے تو لشکر خراب, اور سردار بدل دے تو سردار خراب. سرکار نے لشکر وہی رکھا, سردار بدل دیا. اب جب وہ نجومی نے دیکھا اور اس نے مرہم نے کہا پوچھو, تو اس نے کہا اس کے بارے میں تو میں بھی کچھ نہیں بتا سکتا, میرا سارا حساب کتاب ہی نہیں آ رہا ہے. اب جیسے ہی مرہم نے کہا کہ آؤں, تو مولا نے فرمایا تیرے آنے کی ضرورت نہیں, میں خود آ رہا ہوں. تو اس نے جب یہ دیکھا تیور, تو اس نے کہا کہ آپ مجھے جانتے نہیں, انا الذی سمتنی امی مرحبا, میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. تو مولا نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جتنا ہی سنا بس اس نے کہا نہیں میں اس شخص سے نہیں لڑوں گا. کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے منع کیا ہے, میری ماں نے منع کیا ہے. اب دیکھیں ماں کی بات آ رہی, میری ماں نے منع کیا. اب پہلے پہچانیے اس کی ماں تھی کون. اس کی ماں تھی یہودی, یہودی ماں تھی, لیکن بیٹے سے منع کیا تھا کہ کبھی بھی حیدر کے مقابل میں نہیں جانا. اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی ماں کو یہ پتا ہو کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, علی کا دیکھنا عبادت ہے, ہمیں تو نہیں ملا. لیکن ایک ماں اور ہمیں یاد آتی ہے جس کو معلوم تھا علی کا چہرہ بھی عبادت ہے, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اس سے کسی اور نے نہیں کہا تھا, بلکہ انہی کے باپ نے کہا تھا. جب ان کے گھر میں باپ علی کے چہرے پہ نظر کیے ہوئے تھے تو بیٹی نے کہا بابا اتنی دیر سے آپ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, کہاں نبی نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یعنی یہودیوں کی ماں تو اپنے بیٹے سے منع کر رہی ہے. بہرحال پھر شیطان نے بہکایا, کیا ہوا؟ مرہم مارا گیا, انتر یہ سب مارے گئے. مولا علی انہوں نے اندر سے جو دروازہ بند کیا تھا, مولا علی نے دروازہ خیبر کا. تو ملتا یہ ہے کہ سونا جو ہے کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے حصے میں آیا. اور سب اس سے پہلے کا حال یہ تھا کہ اگر صدقے کی کھجوریں بھی آتی تھی تو 5 کھجوریں آئی ہیں تو 10 دعوے دار ہوتے تھے شاید ہمیں مل جائے. یہ مسلمانوں کی کیفیت تھی خیبر سے پہلے کی. اب جب سونا ملا کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے اور سب حصے میں آیا, برابر میں فدق کا علاقہ بھی تھا جہاں کھیتی وغیرہ ہوتی, وہ بھی دیکھ رہے تھے یہ منظر کہ مرہب مارا گیا, انتر مارا گیا, سب کچھ مارے گئے. اب جب یہ اپنے قلعے کو نہیں بچا پائے, ہمارا کیا ہوگا؟ سرکار نے ادھر اعلان کر دیا کہ جس لشکر جس راستے سے آئے تھے اس راستے سے جانا نہیں ہے, جانا دوسرے راستے سے. کدھر سے؟ فدق والے راستے سے. جب وہ راستہ انتخاب ہوا تو یہ سمجھے کہ اب شاید ہمارے اوپر چڑھائی ہونے والی ہے. اب جائیں کیسے؟ وہ راستہ طویل تھا, چلے تو جاتے لیکن مال سب کے پاس ہے کہ جب علی اس راستے سے جائیں گے تو ہم بھی علی اس کے راستے سے جائیں گے, ورنہ ہمارا مال خطرے میں. اب انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ جلدی سے سارے یہودی اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, مسلمانوں کا رسول ہے بہت ہمدرد اور اس سے چل کے بات کرتے ہیں. اور جب آ کے بات کہی کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, تو نبی نے کہا ہم بھی تم سے لڑنا نہیں چاہتے. تو کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے ہم آدھا حصہ آپ کو دیتے ہیں, اس شرط پہ یہ فدق سرکار مدینہ کو ملا. اور اس سے کیا کیا انتظام ہوتے تھے, غریب بیوہ وہ سب آپ جانتے, اور پھر بیوی فاطمہ زہرا کو. اب جب یہ لشکر پلٹ کے آیا تو مدینے میں گھی کے چراغ, ہر گھر میں روشنی. تو بی بی زہرا کو بھی انتظار تھا کہ مولا علی گھر میں آئے, مجھے بس اسی منزل پہ آنا تھا, اس لیے میں نے اس واقعے کو بیچ میں رکھا. جب مولا علی گھر میں آئے تو خالی ہاتھ آئے. تو شہزادی نے پوچھا یا علی مدینے میں تو اتنی خوشیاں اور آپ کو کیا نہیں ملا؟ کہا ملا, سب سے زیادہ ملا. کہا پھر یا علی کیا ہوا؟ کہا جب میں مدینے میں آیا تو کچھ گھروں میں اندھیرا تھا. دیکھیے ہم کیوں علی سے محبت کرتے ہیں اور کیوں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے. کچھ گھروں میں اندھیرا تھا,
ان گھروں میں اندھیرا تھا جن کے گھر کے مرد خندق میں یا بدر میں جو شہید ہوئے تھے، تو وہ بچے دروازوں پہ انتظار کر رہے تھے، میں نے سارا مال انہیں دے دیا۔ تو بی بی فاطمہ زہرا نے کیا کہا، علی میں بھی انہی بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، میں بھی انہی بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، بس اتنا سننا تھا۔ شہزادی گھر میں گئی اور مصلی اٹھایا اور اس پہ 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا جو یتیموں سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت ہے۔ کیا کوئی ہے اس زمانے میں کر سکتا ہے ایسا؟ آپ سینے پہ ہاتھ رکھیے، خدا نہ خواستہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا مرحلہ ہو، آپ گھر میں تنخواہ 2 تاریخ کو آپ کو ملتی ہو اور گھر میں آپ آ جائیں اور بیوی کہے پیسے، تو کہا نہیں وہ محلے میں لوگ پریشان تھے اور میں ساری تنخواہ انہیں دیا ہے، تو 2-4 دن کے بعد مولانا کو ڈھونڈنا پڑے گا صیغہ طلاق کے لیے۔ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ ہے علی کی سیرت اور یہ ہے بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت۔ آج جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ مولانا مجلس ہو رہی ہے تو اس میں کبھی ماں کے حقوق کے بارے میں بات کر دیجئے، بہن کے حقوق کے بارے میں، خالہ کے بارے میں، پھوپھی کے بارے میں، نانی، ہم لوگ سب یہی بات کرتے ہیں، لیکن ہم پہلے یہ دیکھیں آخر قرآن ہم سے کس رشتے کے بارے میں سب سے پہلا مطالبہ کر رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا نہ ماں کا رشتہ پہلا ہے، نہ بہن کا ہے، نہ خالہ کا ہے، نہ پھوپھی کا ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے جو رشتے کا ذکر ہے وہ ہے زوجہ۔ قرآن میں سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ زوجہ کا رشتہ ہے، حوا کا اور آدم کا ہے۔ تو جب پہلا رشتہ یہی تو ہے، تو جب پہلی منزل میں آپ حق ادا کر دیں گے پھر شکوے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی سیرت ایسی ہو کہ شوہر بھی وفادار ہو اور زوجہ بھی وفادار ہو۔ جب یہ دونوں وفادار ہوں گے تو جو گھر میں بچے پروان ہوں گے وہ وفاداری کا پیغام لے کے بڑھیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت کسی پڑے گی؟ ضرورت پڑے گی آپ کو اہل بیت کی۔ اگر آپ سوچیں کہ آدم اور حوا کی سیرت لے لیں، کہا نہیں، وہاں تو ایک بچہ قاتل ہے، ایک بچہ مقتول ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ آگے کی سیرت لے لیں، نوح کی زوجہ کی لے لیں، تو وہاں بغاوت ہے۔ بھائی بیٹے نے کیا کیا تھا؟ آج بہت سارے بیٹے ہوتے نا باپ کو چھوڑ کے ماں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اگر باپ تھوڑا سا سختی کرے اور ماں ہمدردی دکھائے تو بہت سارے بچے باپ کو چھوڑ کے ماں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں قرآن پڑھ لینا چاہیے۔ جب نوح کی زوجہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائی، جب نوح کی زوجہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائی، تو آج دنیا کی مائیں اپنے بیٹوں کو کہاں سے بچائیں گی؟ اس کے لیے پھر آپ کے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ بھئی اگر آپ نے کہا یعقوب کی ہسٹری لے لیجئے تو وہاں بھی بھائی کنویں میں ڈالنے والے، پھر کیوں ہم اہل بیت کو مانیں؟ بھئی آدم موجود ہے، نوح موجود ہے، عیسیٰ موجود ہے، جناب مریم موجود ہے، لیکن شوہر کی کہاں سے تاریخ لائیں گے؟ جناب عیسیٰ موجود ہے، باپ کی تاریخ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ نے کہا پھر پروردگار ہمیں تو آئیڈیل بنانا ہے۔ بھئی ہمارے رشتے تو نانا بھی ہوتے ہیں، ماموں بھی ہوتے ہیں، ددھیال کا رشتہ بھی ہے، سسرال کا رشتہ بھی ہے، ننیال کا رشتہ بھی ہے، تینوں رشتے ہیں نا، ددھیال، ننیال، سسرال۔ جب ان تینوں کے وفادار بنیں گے تبھی تو ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس آئیڈیل کے لیے زوجہ بھی ہونا، بھئی زوجہ کے لیے زوجہ آئیڈیل ہو، شوہر کے لیے شوہر آئیڈیل ہو، ساس کے لیے ساس آئیڈیل ہو، سسر آئیڈیل ہو۔ ایسا ہم گھرانہ لائے کہاں سے؟ اللہ نے کہا میں ایک ایسا گھر بناؤں گا جس گھر کا نام اہل بیت ہوگا، جہاں ددھیال کا بھی رشتہ ہوگا، سسرال کا بھی ہوگا، ننیال کا بھی ہوگا، دادا بھی آئیڈیل ہوگا، دادی بھی آئیڈیل ہوگی، نانا بھی آئیڈیل ہوگا، نانی بھی ہوگی، زوجہ بھی ہوگا، شوہر بھی ہوگا۔ آپ کو کون سا رشتہ ہے؟ کہ وہ زہرا کا گھر ہے، شوہر کی شکل میں علی موجود ہے، زوجہ کی شکل میں فاطمہ ہے، ساس کی شکل میں فاطمہ بنت اسد ہے، سسر کی شکل میں ابو طالب ہے، نانا مصطفیٰ ہے، نانی ختیجہ ہے، بھائی حسن حسین ہے، بہنیں زینب اور ام کلثوم ہے۔ یہ ہے کردار آپ کے سامنے، یہ ہے پورا آئیڈیل گھرانہ۔ اب دیکھو فاطمہ زہرا کا کردار ابو طالب کے ساتھ کیا تھا، شوہر کا کردار زوجہ کے ساتھ کیا تھا، زوجہ کا کردار شوہر کے ساتھ کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں جو رشتے ہیں انہیں نبھائیں۔ آج ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ماں بہت عظیم نعمت ہے، اور شہزادی فاطمہ زہرا ہمارے لیے سیرت ہے۔ آج ابھی آپ نے ایام فاطمی میں شہزادی کے خطبے کے حوالے سے سنا ہوگا ساری چیزیں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب لاکھوں کے لیے 72 کافی نہیں، وہ 72 تو بعد میں ہیں۔ پہلے یہ دیکھیے کہ جو آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ یزید کی بیعت نہیں کی، انکار کیا، تو پہلے یہ دیکھیے اس انکار کو کس نے بلندی دی، یہ جرت کہاں سے آئی
یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کہ ان کی رگوں میں شیر فاطمہ تھا، ان کی تربیت فاطمہ زہرا نے کی تھی. اس جرت کی بنیاد تو شہزادی نے رکھی تھی. شہزادی نے کہا 72 تو بہت دور کی بات ہے، اگر تم اکیلے ہو اور حاکم بھی دربار میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر تم حق پہ ہو تو چہرے سے نقاب ہٹا سکتے ہو. اور شہزادی نے یہی کیا، پورا خطبہ شہزادی کا ہے. اور کیسا خطبہ ہے؟ جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدل سب کا ذکر ہے. اور شہزادی نے بتایا کہ اللہ نے نماز کو کیوں واجب قرار دیا، تاکہ تمہارے ذہنوں سے غرور مٹ جائے. شہزادی نے بتایا کہ تاکہ غرور مٹ جائے. اللہ نے روزے کو کیوں واجب قرار دیا؟ تاکہ تمہارے اندر خلوص پیدا ہو. حج کو کیوں واجب قرار دیا؟ تاکہ دین کو طاقت ملے، قوت ملے. اور جہاد کو کیوں رکھا؟ تاکہ دین کو عزت ملے. اللہ نے عدل کو کیوں قرار دیا، واجب قرار دیا؟ تاکہ دلوں کو جوڑا جائے. شہزادی نے کہا عدل کو اس لیے رکھا تاکہ دلوں کو جوڑا جائے. اور عدل ہے کیا؟ کہ جس شے کا جو مقام ہے اس کو وہ جگہ دے دینے کا نام عدل ہے. اب علی کی جگہ پہ جب تک علی بیٹھیں گے وہ عدل ہوگا، علی کی جگہ پہ کوئی بھی بیٹھے گا وہ ظلم ہوگا. اس کی ایک آسان مثال میں دے دوں. جوتا اگر 1 لاکھ کا بھی ہے، پیروں میں تھا، پیروں میں ہے، پیروں میں رہے گا. ٹوپی 20 روپے کی بھی ہو، سر پہ تھی، سر پہ ہے، سر پہ رہے گی. اب جملہ سنیے گا، جوتا 1 لاکھ کا بھی ہو، پیروں میں تھا، پیروں میں ہے، پیروں میں رہے گا. ٹوپی 20 روپے کی بھی ہو، سر پہ تھی، سر پہ ہے، سر پہ رہے گی. نبی نے غدیر میں جنہیں زمین پہ بٹھالا تھا، زمین پہ تھے، زمین پہ ہے، زمین پہ رہیں گے. جسے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا وہ کل بھی دل میں تھا، دل میں ہے، دل میں رہے گا. حسن نے جسے منبر سے اتارا تھا غلام زادہ تھا، غلام زادہ ہے، غلام زادہ رہے گا. نبی نے جسے مکان سے نکالا تھا منافق تھا، منافق ہے، منافق رہے گا. صلوات پڑھے بر محمد وآلہ حسن نے جسے منبر سے اتارا تھا غلام زادہ تھا، غلام زادہ ہے، غلام زادہ رہے گا. جو مسجد میں بار بار تلوار نکالتے تھے نقلی جرار تھے، نقلی جرار ہیں، نقلی جرار رہیں گے. علی حیدر کرار تھے، حیدر کرار ہیں، حیدر کرار رہیں گے. اور یہ کمال زندگی کا کسی اور کو نہیں ملے گا. اور اسی دربار میں شہزادی نے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، بچوں سے پوچھا جاتا ہے، جب شہزادی کو معلوم تھا کہ ہمیں فدق نہیں ملے گا، شہزادی صدیقہ تھی، شہزادی عالمہ تھی، شہزادی معصومہ تھی، جب شہزادی کو معلوم تھا کہ فدق نہیں ملے گا تو شہزادی نے مانگا کیوں؟ اب یہ طے کرو کہ شہزادی افضل ہیں یا مصطفیٰ، مصطفیٰ افضل ہیں یا اللہ؟ آپ شہزادی کی بات کر رہے ہیں. جب شہزادی کو معلوم تھا کہ فدق نہیں ملے گا تو شہزادی نے مانگا کیوں؟ بھئی جب اللہ کو معلوم تھا شیطان سجدہ نہیں کرے گا، یہ تو اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا، پھر اللہ نے کرایا کیوں؟ مصطفیٰ کو تو معلوم تھا قلم نہیں ملے گا، مصطفیٰ نے قلم مانگا کیوں؟ کہ اللہ کو معلوم تھا لیکن ان کو نہیں معلوم تھا جن کے درمیان میں رہ رہا تھا. اللہ کو معلوم تھا لیکن ان کو نہیں معلوم تھا جن کے درمیان میں رہ رہا تھا. اللہ کو اس کے چہرے سے نقاب ہٹا کے ان کو تعارف کرانا تھا کہ میں تو جانتا ہوں، میں تو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو. مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ قلم نہیں ملے گا لیکن خالی مصطفیٰ کو معلوم تھا، انہیں نہیں معلوم تھا جن کے درمیان میں وہ رہ رہے تھے. شہزادی کو معلوم تھا لیکن انہیں نہیں معلوم تھا جن کے درمیان میں تھے. اور شہزادی نے نہیں مانگا ہے. اور لوگ سمجھتے کھجور وجور کا مرحلہ نہیں تھا، مرحلہ تھا ولایت کا، مرحلہ تھا علی کی ولایت کا. اور یہاں پہ شہزادی نے بتایا کہ زوجہ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ گھر کے کام کاج دکھائے کرے. شوہر زوجہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب شوہر پہ وقت پڑے تو زوجہ سامنے نکل کے آئے. اب مرحلہ یہی تھا کہ علی خاموش رہے اور شہزادی بولی. اکثر لوگ بہت سے یہ بھی سوال کرتے، صاحب نبی نے اپنی حیات میں کسی سے کچھ نہیں کہا اور فلاں جگہ پہ علی نے کچھ نہیں کہا، علی خاموش رہے. ارے علی تو خاموش رہے، زہرا تو بولی. علی اگر بولتے تو سیاست کے نظر ہو جاتے،
زمانہ یہ کہتا کہ علی جو مانگ رہے ہیں وہ اپنی وجہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن علی کا خاموش رہنا اور شہزادی کا دربار میں بولنا، جا کے یہ بتایا کہ ہم چند کھجوروں کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ منافقوں کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے آئے ہیں، یہی وجہ ہے۔ شہزادی قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی، ادھر سے جواب حدیثوں سے ملتا رہا، پھر پلٹ کے کہا کہ شہزادی میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، کہا اس لیے پڑھ رہی ہوں ایک دن تم نے میرے بابا کے سامنے قرآن کو سینے سے لگا کے کہا تھا یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے تاکہ دنیا پہچان لے نہ تم قرآن والے ہو نہ تم حدیث والے ہو۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اور پھر شہزادی نے بھرے دربار میں ساری چیزیں، پھر شہزادی نے ایک جملہ کہا، اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تم فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ شہزادی کا جملہ ہے کہ اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے رکھا تاکہ تم فرقوں میں نہ بٹو۔ اب یہ بات بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، امامت کو اس لیے رکھا تاکہ تم فرقوں میں نہ بٹو۔ آپ دنیا میں جا کے دیکھ لیجئے، جہاں علی کی ولایت نہیں ہے وہاں فرق ہی فرق ہیں، اور جہاں علی کی ولایت ہے وہاں کوئی فرق نہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کوئی نقوی ہے، کوئی زیدی ہے، کوئی تقوی ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی بھی ہو، مطلب شیعہ ہے لیکن دل میں علی کی ولایت ہے، اور ولایت کے ساتھ میں فرق کیا ہے؟ کان القاب کا فرق ہے، نقوی تقوی زیدی، لیکن نہ رکوع میں فرق ہے، نہ سجدے میں فرق ہے، نہ قیام میں فرق ہے، نہ نیت میں فرق ہے۔ یعنی شہزادی نے کہا اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا کہ ہماری امامت سے تم فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں 12 ضرور ہے، چہرے الگ الگ ہے لیکن کردار ایک ہے، انداز ایک ہے، گفتار ایک ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ کہ اللہ نے اس لیے ہماری امامت کو رکھا، اور ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل بی بی فاطمہ زہرا ہے، اور اس لیے چونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو ہمارے ہاں جو بھی مائیں ہیں سب کے پاس بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ بچوں کے لیے آپ کتنی بلندی پہ چلے جائیے لیکن ماں کا مقام ایک عظیم ہے، باپ کا مقام ایک عظیم ہے۔ آج اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کوئی اگر کوئی پریشان ہوا کاروبار میں اس میں تو اکثر آدمی مولانا کے پاس آتا ہے کہ مولانا ہمارے حق میں دعا کریے گا۔ تو میں نے اکثر یہ جملہ پڑھا، میں نے کہا کہیں بھی کوئی آپ روایت میں نہیں دکھا سکتے کہ ہمارے کسی امام نے کہا ہو کہ کسی مولانا کی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو بھی مولانا ہے چاہے محراب میں ہو ممبر معذرت کے ساتھ کہ مولانا کی دعا رد نہیں ہوگی، لیکن زیادہ کر آدمی کا ایک نظریہ ہوتا ہے مولانا آپ دعا کریے، مولانا آپ دعا کریے، لیکن جن کے لیے کہا گیا ہے ہم ان کے پاس نہیں جاتے۔ وہ کون ہے؟ ایک کا نام ماں ہے اور ایک کا نام باپ ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہوتی جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ یہ حدیث ہے امام کی، امام نے فرمایا جب کسی کاروبار میں اس میں تم پریشان ہو تو اپنے باپ سے جا کے کہو کہ ہمارے حق میں دعا کرو۔ باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، باپ کی دعا امت کے لیے ایسی ہے جیسے ایک نبی کی دعا ہے۔ پھر پریشان ہو گئے ماں سے کہو، ماں تمہارے حق میں دعا کرے۔ جناب موسیٰ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، موسیٰ جیسے نبی کے لیے ماں کی دعا اتنی عظیم کہ اللہ نے کہا موسیٰ اب ہوش میں رہنا، اب سنبھل کے آنا۔ کہا کیوں میرے اللہ؟ کہا اس لیے اب تمہاری ماں دنیا سے جا چکی ہے، جب تم طور پہ آتے تھے تو تمہاری ماں دعا کرتی تھی پروردگار میرے بچے سے وہی سوال کرنا جو جانتا ہے۔ تو جب موسیٰ جیسے نبی کی ماں کا یہ مقام ہو کہ نبی تک کے لیے مرحلہ، تو ہمارے ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ لیکن آج کچھ تلخ باتیں ہیں، ہم سب کچھ ہے لیکن مجلس سننا کمال نہیں ہے، پڑھنا کمال نہیں۔ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرے، سننے والے کی ذمہ داری ہے جو سنا ہے اس پہ عمل کرے۔ آج چھوٹی سی چیز لے لیجئے جو 2-3 چیزیں مشہور ہیں، حدیث قصہ۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ بس 2-4 باتیں اور میں اپنی منزل پہ آ جاؤں۔ حدیث قصہ سب سنتے ہیں، ہماری دکان کہیں نہیں ہم نے کھولی ہے تو حدیث قصہ کی تلاوت ہوگی، شادی میں حدیث قصہ کی تلاوت، ساری چیزیں حدیث قصہ کا مرحلہ ہے۔ 2-4 جگہوں پہ شہزادی کی کچھ چیزیں ہیں جیسے تسبیح زہرا مشہور ہے، حدیث قصہ مشہور ہے، اور ایک چیز اور بہت زیادہ مشہور ہے وہ ہے مہر فاطمی۔ مہر فاطمی ہے نہیں، کہیں کسی کو کچھ آپ جائیے لڑکی لڑکا پسند کیا گیا، کبھی کچھ یاد نہیں آئے گا، تاریخیں طے ہو گئی، منگنی ہو گئی، سب کچھ ہو جاتا، کبھی کسی کو کچھ یاد نہیں آتا، لیکن جیسے ہی مولانا رجسٹر لے کے بیٹھیں گے تو یہ چیز جو ہے سب کو یاد آتی۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مہر فاطمی 14,000 یا یہ ہے، لیکن جب آپ پڑھیے جا کے پوری کائنات مہر فاطمی ہے، اور خصوصاً زمین
شہزادی کے مہر میں ہے. اور امام کا یہ جملہ کہ جس کے دل میں ہماری جدہ کا بغض ہے اسے زمین پہ چلنا حرام ہے، یہ امام کا ہے نا. تو مہر فاطمی یہ یاد آتا ہے، یہ سب مشہور ہے. بہرحال تو یہ ساری چیزیں ہم حدیث قصہ ہیں. حدیث قصہ نہیں ہے بلکہ حدیث قصہ میں گھر کا سسٹم، گھر کے اصول، گھر کا قاعدہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں گھر میں کیسے رہنا ہے اور گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، کیسے ماں باپ کے ساتھ ہونا ہے. بھئی یہی سب سے پہلے یہی تو شروع ہوتا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کی گئی ہے، دنوں میں سے ایک دن بیوی فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں، دنوں میں سے ایک دن میرے بابا گھر پہ آئے اور کیا کہا کہ بیٹی وہ چادر یمانی مجھے لا کے دے دو، اچھی طریقے سے اڑا دو، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اور شہزادی نے چادر لا کے دے دی. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ میرے بابا کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند. کیسے ہو گیا؟ 14ویں کا چاند. کاہے سے ہوا؟ وہ چادر جو شہزادی کے سر پہ آتی تھی جب نبی کے بدن پہ پہنچ گئی تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہو گیا. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی میرا ایک بیٹا آ گیا گھر میں. جب داخل ہوا تو اس نے ماں کو سلام کیا. یہ سوال ہے میرے، میں اس کے بعد آپ سے واپس لے لوں گا. تو وہ جواب دیا. شہزادے نے کیا کہا؟ ماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہاں زیر قصہ تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں. امام گئے قریب، سلام کیا اور نانا سے کہا مجھے اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ کہا بیٹا تمہیں بھی اجازت ہے. چادر میں داخل ہو گئے. پھر دوسرا شہزادہ آیا، اس نے ماں کو سلام کیا، پھر کہا کہ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا نانا زیر قصہ آرام کر رہے ہیں. نانا کے پاس گئے، سلام کیا، نانا اجازت ہے آپ بھی داخل ہو گئے. پھر شیر خدا آئے، ولیوں کے ولی آئے، سرداروں کے سردار آئے، جناب امیر آئے، منبر کے خطیب آئے، محراب کے امام آئے، ابو تراب آئے، فاتح خیبر آئے اور آ کے شہزادی کو سلام کیا اور کیا کہا کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا میرے بابا اور آپ کے بیٹے چادر میں آرام کر رہے ہیں. مولا علی نے بھی سلام کیا، اجازت لی، داخل ردا ہو گئے. پھر اس کے بعد شہزادی کہتی میں خود گئی اور آپ نے سلام کیا چادر میں. اب اتنے میں جب یہ سب پنجتن جمع ہو گئے تو اللہ نے کیا کہا؟ یا ملائکتی وسکانہ سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیہ ولا قمر منیر ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اے میرے آسمان میں بسنے والے ملائکہ سنو، یہ زمین بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، سورج چاند بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، ان کی محبت میں بنائے جو چادر کے نیچے ہیں. تو انہوں نے بھی پوچھ لیا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگارہ چادر میں ہیں کون کون؟ کا فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. آپ پوری تاریخ میں کہیں بھی دنیا میں جا کے پڑھیے گا فرشتوں کا مجمع دو ہی جگہ پہ اکٹھا ہوا ہے، یا تو جب آدم کو سجدہ کرایا تھا یا زہرا کا تعارف کرایا ہے. فرشتوں کا ہجوم دو ہی جگہ پہ ہوا ہے، یا تو آدم کو سجدہ کرایا تھا یا زہرا کا تعارف ہوا ہے. لیکن جب آدم کو سجدہ کرایا تھا تو اللہ نے کھل کے بات نہیں کی ہے، خالی سجدہ کرایا جب میں اپنی روح ڈال دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا. لیکن یہاں کمال ہو گیا، زہرا ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے. پروردگار وہاں تعارف کیوں نہیں تھا؟ کہا وہاں مومنوں کے لباس میں کوئی منافق بھی موجود تھا شیطان کی شکل میں. اب جب یہ فرشتے اس نے کہا کہ پروردگار مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی. جبرائیل آئے وہاں پہ اور آنے کے بعد نبی کے قریب آئے. اللہ کے رسول بعد تحفہ درود و سلام. اللہ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ آپ کو اتنا پاک رکھا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے، رزق کو اتنا دور رکھا ہے جتنا دور رکھنے کا حق ہے. کیا مجھے بھی اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے انہیں بھی اجازت دے دی. پھر اس کے بعد نبی نے کیا کہا؟ پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد مولا علی نے پوچھ لیا یا علی یہ جو ہماری بزم سجی ہوئی ہے اس کا مقام کیا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا یا علی اس دنیا میں کہیں بھی جب ہمارے چاہنے والے جمع ہوں گے اور اس ذکر کو کیا جائے گا، جو درد والا ہے اس کا درد دور ہوگا، جو رنج والا ہے اس کا رنج دور ہوگا، جو پریشان ہے اس کی پریشانی دی ہوگی. اور جب تک وہ منتشر نہیں ہو جائیں گے فرشتے انہیں گھیرے رہیں گے. وہاں پہ رحمتیں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی، نعمتیں بھی آئیں گی. یہ ہو گئے نا. اب سب سے پہلا سوال، سرکار مدینہ آئے تھے گھر میں اور کیا کہا کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اللہ کے رسول مسجد سے آئے تھے، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت تھی تو مسجد میں ہی کھڑے ہو جاتے اور صحابہ کو اکٹھا کر لیتے اور کہتے صحابہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، اب میں دعا کر رہا ہوں تم آمین کہنا. تو کیا اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا؟ عجب نہیں. نبی مسکرا کے فرمائے ضرور اللہ قبول کر لیتا، لیکن میں یہاں اپنے لیے نہیں آیا ہوں،
امت کو کسی شفا خانے کا ایڈریس بتانے آیا ہوں، امت کو کسی شفا خانے کا ایڈریس بتانے کے لیے آیا ہوں، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے جب نبی کا ذوف بغیر در زہرا کے دور نہیں ہوتا تو پھر امت کی پریشانیاں۔ اب دوسرا سوال، ٹھیک ہے سرکار مدینہ آ گئے تھے، آج ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، یہ نوجوانوں کے بچوں کے لیے پیغام، حدیث کے ساتھ سنتے ہیں، جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں کتنے بچے ایسے ہیں جو گھر میں داخل ہو کے ماں اور باپ کو سلام کرتے ہیں؟ یہ ہے سیرت امام حسن کی بھی اور امام حسین کی بھی۔ تو بچوں سے سوال کریے تو بچے اکثر بہت سارے کہتے ہیں مولانا شرم آتی ہے، محلے والے کو سلام کریں گے، جو بھی ملے گا سب کہیں بہت اچھا بچہ ہے، بہت قاعدے کا بچہ ہے، بہت تمیز کا بچہ ہے، لیکن جنہوں نے تمیزدار بچہ بنایا ہے، جنہوں نے بچے کو اصلاح بنایا ہے، اس کو سلام نہیں کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، کسی کے جواب سے آپ سلامت رہے نہ رہے، لیکن جو ماں اور باپ نے اگر سلامتی کی دعا کر دی تو پھر دنیا میں آپ کو کوئی پریشان نہیں کر پائے گا، کوئی بھی پریشان نہیں کر پائے۔ یہ بھی مرحلہ آسان ہے، یہ ہو جائے گا، بچے کر لیں گے۔ لیکن ایک بڑا ٹف مسئلہ ہے، جب مولا علی گھر میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے بھی سلام کیا تھا۔ بچے تو کرتے ہیں، کرنے لگیں گے، لیکن یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ لوگ کہیں گے مولانا کیا بات کر رہے ہیں، کیا سارے رشتوں میں سلام دعا ہو جائے گا؟ لیکن اگر ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جو آ کے شریک حیات کو سلام کریں گے؟ کیونکہ وجہ کیا، ہمارے ذہن میں بڑے اور چھوٹے کا مرحلہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حالات کی وجہ سے ہم جھکے، لیکن ذہن میں یہی ہے کہ ہم بڑے ہیں۔ لیکن یہ مولا علی نے بتایا، اس لیے کہ شریک حیات ہونا اور بات ہے، شریک مزاج ہونا اور بات ہے، شریک مزاج ہونا اور بات ہے۔ اور جب یہ ماحول ہوتا ہے تو بچے حسن حسین بنتے ہیں، جب یہ ماحول ہوتا ہے تو فرشتے گھر میں چکیاں جلاتے ہیں، جب یہ ماحول ہوتا ہے تو وہاں کا فرشتہ درزی بن کے آتا ہے۔ یعنی آج بھی اہل بیت بتا رہے ہیں گھر جہنم نہیں ہے، گھر جنت ہے، لیکن یہ تمہارے اوپر ہے کہ چاہو تو گھر کو جنت بنا لو، چاہو تو گھر کو جہنم بنا لو، یہ آپ کے ہمارے اوپر ہے۔ اب دوسری چیز کہ جب رسول خدا گھر میں آئے تھے تو امام حسن نے کہا تھا میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، جب امام حسین آئے تھے تو کہنا چاہیے تھا بھائی حسن کی خوشبو اور نانا کی خوشبو۔ مولا علی آئے تھے تو کہنا چاہیے تھا میرے بیٹوں کی خوشبو، نہ بھائی کی نہیں، بلکہ سب نے رسول خدا کی خوشبو بتائی۔ تو یہ تو طے ہو گیا جو خوشبو مصطفیٰ کی تھی وہی خوشبو حسن کی تھی، وہی خوشبو حسین کی تھی، وہی خوشبو علی کی تھی۔ یہ تو طے ہو گیا جو مصطفیٰ کی خوشبو تھی۔ کبھی ہم نے تو نہیں سنا کسی صحابی نے کہا ہو کہ مصطفیٰ سے ایسے خوشبو آتی تھی، حسن سے ایسی خوشبو آتی تھی، اس لیے کہ ظرف کو ظرف پہچانتا ہے، چہرے کو چہرہ پہچانتا ہے۔ اب سب کے سب چادر میں آ گئے۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بھئی مولا حسین آئے، اور جب مولا حسین چادر میں داخل ہوئے، اور داخل میں ہونے کے بعد جیسے ہی مولا داخل ہوئے تو مولا کسی سے میرا سوال نہیں، امام حسن نے پوچھا ٹھیک ہے، مولا علی نے پوچھا ٹھیک ہے، لیکن مولا آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جہاں اجازت لینا چاہیے تھی وہاں تو آپ نے اجازت نہیں لی، اور جہاں نہیں لینا چاہیے تھی وہاں آپ اجازت مانگ رہے ہیں۔ مولا جب آپ کے بعد نانا سجدے میں تھے تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نانا میں پشت پہ آ جاؤں کہ نہیں، آپ کی اجازت ہے کہ نہیں، لیکن یہ تو آپ کی ماں کی چادر ہے، آپ کے نانا ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں نانا کیا میں چادر میں آ جاؤں؟ جب نہیں میرا مولا آواز دے یہ میری ماں کی چادر ہے۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جب ہم بیٹے ہو کے بغیر اجازت کے اپنی ماں کی چادر میں نہیں آ سکتے تو دنیا ہماری ماں کی جنت میں بغیر ہماری ماں کی رضا کے کیسے جا سکتی ہے؟ دوسری چیز وہ فرشتہ جو اوپر ایک ہاتھ پھیلائے تو مغرب میں، دوسرا پھیلائے تو مشرق میں، اتنے بڑے جبرائیل چادر میں کیسے آ گئے؟ اور اکثر اپنے ہی لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا لوگ منبر سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اتنا بڑا جبرائیل ایک چادر میں کیسے آ گیا؟ اچھا یہ بتائیے سورج کتنے ہیں؟ ایک ہی تو سورج ہے۔ اب یہاں والے سے پوچھئے سورج چمکتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ کہیں بھی فون کر لیجئے اس وقت کسی شہر میں اور کہیے کہ سورج چمک رہا ہے، وہ کہیں گے ہاں سب جگہ چمک رہا ہے، لیکن ایک آنکھوں سے اندھا ہو اور اسے لا کے دھوپ میں کھڑا کر دیجئے اور اس سے کہیے سورج چمک رہا ہے، وہ کہے کیسی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو سورج دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بس یہی پہ جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، جو آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے اسے سورج نظر نہیں آتا ہے، جو عقل کا اندھا ہوتا ہے اسے اہل بیت کے فضائل نظر نہیں آتے ہیں، اہل بیت کے فضائل نظر نہیں آتے ہیں۔ اب جب جبرائیل آئے تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو چادر بڑی جبرائیل چھوٹے ہوئے، یا پھر دوسری چیز ہے کہ چادر یا تو بڑی تو جبرائیل، یا پھر جبرائیل چھوٹے ہوئے۔ اگر جبرائیل چھوٹے ہوتے ہیں تو بھی عظمت زہرا ہے،
چادر بڑی ہو رہی ہے تو بھی عظمت زہرا ہے، لیکن اس دروازے کا ہمیں اصول پتا ہے، اس گھر میں جو بھی آتا ہے وہ چھوٹا بن کے آتا ہے، اس دروازے پہ کوئی بڑا بن کے نہیں آتا ہے، چونکہ وہاں والا جب آیا تھا تو اس نے آ کے یہی کہا تھا کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ تو جس گھرانے پہ فرشتے درزی بن کے آئیں، اس دروازے کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ اور یہ وہ فاطمہ زہرا ہیں جن کی سیرت پورے زمانے کو پتا ہے۔ شادی کا پہلا جوڑا سائل کے سوال پہ دے دیا، اور جب رسول خدا گھر میں آئے وہ کہا بیٹی وہ شادی کا جوڑا، کہا بابا سائل آیا تھا میں نے اسے دے دیا، کہا بیٹا اگر علی دیکھتے آپ پہنتی تو خوش ہوتے، تو مسکرا کے فرمایا بابا میں آپ ہی کی بیٹی ہوں، میں آپ کی برابری تو نہیں کر سکتی لیکن اتباع کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنی ماں ختیجہ سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا تو آپ نے سارا دولت کا اناج خرید کے غریبوں میں بانٹ دیا تھا، اور جب آپ بانٹ چکے تھے تو ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے سنا ہے آپ نے اناج بانٹا ہے، کہاں؟ کہا مجھے بھی چاہیے، کہا اب ختم ہو گیا، کہا مجھے تو لے کے جانا ہے، تو آپ نے اپنی قمیض اتاری تھی اور اس کے سائل کو دے دی تھی، اور اناج کا جو بورا تھا یا جو بھی ظرف تھا وہ اوڑھ کے آپ گھر میں آئے تھے۔ تو بابا میں آپ کی برابری تو نہیں کر سکتی، آپ کی اتباع تو کر سکتی ہوں۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور ایک تحریر لے کے آیا، کہ اللہ یہ کہتا ہے بعد درود و سلام کہ ہم نے زہرا اور اولاد زہرا کو جنت عطا کر دی اور ان کے چاہنے والوں کو بھی جنت عطا کر دی۔ تو سوچے جن کے ایک لباس میں اللہ چاہنے والوں کو بھی جنت عطا کر دے تو ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے سیرت کی۔ آج مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ہم بڑے اس سے کرتے ہیں اور خدا سب کو توفیق دے، لیکن مرحلہ ہے حیات کا۔ یہ تصور مت کریے کہ مرنے کے بعد ہم یہ کریں گے، بلکہ ماں باپ جب حیات ہیں تو جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ انہیں راضی کرنے کی کوشش کریے۔ بچوں کا ایک سوال یہ رہتا ہے کہ صاحب ہم نے اپنی ماں کو اچھا کمرہ دے دیا، اے سی لگوا دیا، یہ دے دیا، سبھی لوگ کرتے ہیں۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن جب آپ پردیس جاتے ہو اور ماں باپ جو آپ کی جدائی کے لمحے گزارتے ہیں اس کا صلہ آپ نہیں دے سکتے۔ آپ پریشان ہوتے ہو، کبھی آپ کے سر میں درد ہو، تو جب تک آپ کو سکون نہیں ملے گا جب تک ماں باپ ٹہلتے رہیں گے۔ بچہ اگر بیمار ہوگا تو ماں باپ سینے سے لگا کے آنگن میں ٹہلتے ہیں، کہیں بھی دیکھیں، لیکن جب ماں باپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو بچوں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ابا سونے نہیں دے رہے، اماں سونے نہیں دے رہے۔ یہی تو ہوتا نا دنیا میں، اپنے گھر میں اپنے ماں باپ اجنبی بن جاتے ہیں۔ اس وقت سردی کا ماحول ہے، کبھی بھی آپ اندازہ لگائیے بہت سارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ آپ باہر سے آئے اور آ کے ایسی بستر پہ لیٹ گئے، لیکن جب آپ صبح کو دیکھیں گے تو آپ کے بدن پہ کمبل یا چادر وغیرہ کچھ ضرور ملے گی۔ تو آپ پوچھیں گے کس نے ڈالی؟ تو ماں کہے گی بیٹا میں ٹہلتی ہوئی گئی تھی، میں نے دیکھا تم لیٹے ہوئے تھے تو تاکہ تمہیں سردی نہ لگے میں نے کمبل ڈال دیا۔ یہ ماں اور باپ کی سوچ ہوتی ہے، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ ہمارے باپ کو سردی لگتی ہے یا ہماری ماں کو بھی سردی لگتی ہے۔ آپ دنیا میں جائیے کہیں بھی، جب آپ جائیں گے نا تو لوگ فرمائشوں کی فہرست آپ کو دیں گے، میرے لیے یہ لے کے آنا، میرے لیے یہ لے کے آنا، سب الگ الگ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کوئی فہرست نہیں دیتے۔ الگ بلا کے سینے سے لگا کے آپ سے ایک جملہ کہتے بیٹا سفر میں اپنا خیال رکھنا، وقت پہ کھانا کھا لینا، وقت پہ سو جانا، یہ ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ۔ اور جب آپ پردیس سے آئیں گے تو ہر آدمی سوال کرے گا میرے لیے کیا لے کے آئے، میرے لیے کیا لے کے آئے۔ ماں باپ کبھی سوال نہیں کرتے، ماں باپ آپ کو سینے سے لگا کے ایک بات پوچھیں گے بیٹا سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ اور یہ ہیں ماں باپ۔ 4 بھائی ہیں آپ، 4 میں 3 کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو اور ایک بھائی غریب ہو، تو اکثر ماں باپ پیسے والوں کے پاس رہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ اس بھائی کے پاس رہیں گے جس کے حالات بہت کمزور ہیں۔ یہ ماں باپ ہیں، اپنے ہی گھر میں اجنبی بن جاتے ہیں۔ آج بھی میں اکثر ممبر سے کہتا ہوں آپ گھر میں دیکھیے بچے 2 بیٹے ہیں تو لوگ مکان بنواتے ہیں 2 بیٹوں کے لیے، 2 گھر میں 2 کمرے ہیں کہ ہماری 2 بہویں آئیں گی اور ان دونوں کمروں میں رہیں گی، لیکن جنہوں نے آپ کو اس لائق بنایا ان کے کمرے کہاں ہیں؟ وہ برآمدے میں، برآمدے سے کبھی آنگن میں آ جاتے ہیں۔ آپ اپنا ایک بار مضبوط ارادہ کریے، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے اور آپ 2 بھائی ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ کا کمرہ بنوائیے۔ جب ماں باپ کا گھر بن جائے گا آپ کا گھر یہاں بھی بن جائے گا، آپ کا گھر وہاں بھی بن جائے گا۔ اس لیے ماں باپ آپ کے گھر کے آپ کے کمرے کے محتاج نہیں ہیں۔ ارے جس اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہو وہ آپ کے کمروں کی محتاج ہوگی؟ یہ صرف سوچ کا ایک نظریہ ہے۔ آپ سوچئے تو ایک بار فکر تو کریے
کہ ہم نے ماں کے لیے یہ کر دیا, ہم ماں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھوا رہے ہیں, مجلسیں کر رہے ہیں تاکہ ماں جنت. ارے آپ کیا ماں کو جنت میں بھیجیں گے؟ جس اللہ نے خود آپ کی جنت کو اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے, آپ کیا خاص جنت میں بھیجیں گے؟ جس اللہ نے آپ کی جنت کو اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اور یہ مت سوچئے گا کہ ماں باپ مر گئے, نہیں, مرنے کے بعد بھی آپ ان کے محتاج ہیں. اگر آپ پریشان ہیں تو قبر پہ جائیے, ان کے پاتیانے بیٹھیے اور ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھیے, پھر آپ دعا کریے, اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. لیکن آج بھی برسی ایک ماں کے ایصال ثواب کی. سب سے بڑا کس پہ فرق پڑتا ہے؟ بیٹیوں پہ. سب بھائی اچھے ہوتے ہیں, سب رشتے نبھاتے ہیں, لیکن بیٹیاں اگر پردیس میں ہوتی ہیں اور ماں باپ دونوں چلے جائیں تو جب بیٹی آتی ہے نا, مطلب اگر باپ کا انتقال پہلے ہو گیا اور ماں کا اب ہوا ہے, تو ماں کے چہلم کے بعد جب بیٹی جاتی ہے تو پلٹ کے ایک بار دروازے کو ضرور دیکھتی ہے, اور اس کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ آج سے یہ دروازے میرے لیے بند ہو گئے. بھلے بھائی بہت اچھے ہوتے ہیں, سب کے بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن بیٹیوں کو جتنا ناز اپنے ماں اور باپ پہ ہوتا ہے اتنا کسی پہ نہیں ہوتا ہے, شوہر پہ بھی نہیں ہوتا ہے. حد یہ ہے کہ آج بھی اگر ایک بیٹی کا گھرانہ بڑا اچھا ہو لیکن بھائی اس کا پریشان ہو, اس کے چہرے پہ آپ کو خوشی نہیں ملے گی. اور جب آپ اس سے پوچھیے گا تو کہیں نہیں, بھائی کی فکر بڑی لگی رہتی. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بی بی زینب کی محبت ہے. بی بی زینب کی محبت ہے جس بہن نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا. آج آپ کی ماں بڑی خوش نصیب تھی. اتنے لوگ یہاں سردی کے موسم میں سب بستر چھوڑ کے یہاں آ گئے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے, اٹھنے سے پہلے آپ کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے. لیکن پیغام یہی ہے, ضروری نہیں کہ ہم 40ویں میں شہر کو پورے کھانا کھلائیں, لیکن حیات میں پیار سے ایک وقت ماں باپ کو کھانا کھلا دیجیے, اپنے ہاتھوں سے کھلا دیجیے. اس سے بڑا کوئی دنیا میں کوئی کام نہیں آئے گا. یہ سب جتنے بھی رشتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے جب تک ماں باپ ہوتے ہیں زیادہ کر رشتے, میں سب کی مثال نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن کچھ گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں جب تک ماں باپ گھر کے بڑے موجود ہوتے ہیں تو رشتے ایسے ہوتے ہیں جیسے گلاب کے تازہ پھول, لیکن گزر جانے کے بعد یہی رشتے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے چائنا کے پھول, جن سے نہ خوشبو آتی ہے اور ہر آدمی دامن کو بچانا چاہتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ کرنا پڑ جائے, ہمیں کچھ کرنا پڑ جائے. لیکن ہاں, جن سے ہم محبت کر رہے ہیں, جس ماں نے ہمیں حسینی بنایا, وہی لوگ قبر میں پہلی رات آ جاتے ہیں. نبی نے فرمایا جس عورت کے اندر 3 چیزیں موجود ہوں گی اس کا حساب میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوگا. پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی شوہر کی غربت پہ ساتھ دے. نبی نے فرمایا کہ جو عورت شوہر کی غربت پہ اس کا ساتھ دے گی اس کا حساب وہ بی بی فاطمہ زہرا کے ساتھ رہے گی. دوسری چیز کیا ہے؟ رشتوں کو ساتھ لے کے چلے گی. تیسری چیز کیا ہے؟ پردے کی حفاظت کرے گی. میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ رشتوں کو ساتھ لے کے چلے. اور وہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ بی بی فاطمہ زہرا سے آپ کو ملے گا. جب چکھیاں چلاتی تھی تو ہاتھوں سے خون بہتا تھا. ایک دن مولا علی نے دیکھ لیا اور آنے کہا شہزادی آپ کے ہاتھوں سے تو خون بہ رہا ہے. تو کہا ہاں علی, جب ہم رخصت ہو کے چلے تھے تو میرے بابا نے مجھے بلایا تھا, اب مجھے سینے سے لگا کے کہا تھا فاطمہ علی کی مصیبتوں میں کبھی اضافہ نہ کرنا. اللہ اکبر, یعنی یہ درس دیا تھا نبی نے سینے سے لگا کے کہ فاطمہ علی کی مصیبتوں میں کبھی اضافہ نہ کرنا. اور کیا خدا کی قسم سیرت فاطمہ ہے. اتنے رشتہ دار, مجھے معلوم ہے کہ جب انتقال ہوا ہوگا سارے عزیز اور رشتہ دار آ گئے ہوں گے, جنازہ بڑی شان سے اٹھا ہوگا, ہاں لوگوں نے گریا کیا ہوگا, بیٹیاں رونا چاہ رہی ہوں گی تو لوگوں نے کہا ہوگا نہیں اور رونے دو تاکہ ان کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. لیکن ہائے فاطمہ زہرا کی غربت, جس کے بچوں پہ رونے پہ بھی پابندی تھی. آپ جانتے کیوں؟ مولا علی نے کہا تھا اسما میرے بچوں سے کہنا آہستہ روئیں, اس لیے زہرا نے منع کیا ہے کہ میرے جنازے میں لوگ شریک نہ ہونے پائیں. جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا, رات کے اندھیروں میں اٹھا, اور آج بھی اگر جنازہ ہوتا ہے نا تو لوگ شوہر کو کاندھا نہیں دینے دیتے ہیں, قبر میں کسی بچے کو نہیں اترنے دیتے. ایک بار ذرا تصور کریے فاطمہ کا جنازہ کس نے قبر میں اتارا ہوگا, کیسے اتارا ہوگا, اور کیا عظمت تھی بی بی فاطمہ زہرا کی. جب رخصت ہو کے چلی تھی تو گھر کے صحن میں ہی تھی, تو فاطمہ زہرا کی جو عبا تھی وہ تھوڑا طویل تھی, تو پیر میں وہ عبا الجھی, شہزادی تھوڑا سا لڑکھڑائی. ام سلمہ کہتی ہیں رسول خدا میرے پاس تخت پہ بیٹھے تھے, جلدی سے اپنا امامہ اتار کے دوڑے اور فاطمہ کو سینے سے لگا لیا. سینے سے لگا کے جب واپس آئے تو نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نبی زارو قطار رو رہے تھے. تو ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہا ام سلمہ
اگر کاش میری بیٹی زمین پہ گر جاتی تو قیامت آ جاتی، کاش میری بیٹی زمین پہ گر جاتی تو قیامت آ جاتی۔ میں کہوں گا رسول اللہ آپ کی بیٹی اگر زمین پہ آپ کے سامنے گر جاتی تو قیامت آ جاتی، لیکن ہائے وہ وقت بھی تو آیا جب دروازہ جلایا گیا آپ کی بیٹی تو دروازے کے نیچے آ گئی۔ اللہ اکبر، آپ کی بیٹی دروازے کے نیچے آ گئی۔ اور عزیزوں وہ وقت بھی آیا، یہ تاریخ کا لمحہ ہے، کیونکہ امام حسن نے فرمایا تھا نا کہ اماں آخری ایام میں ہماری ماں بستر پہ لیٹ نہیں پاتی تھی۔ روتے ہوئے امام کہتے تھے میری ماں بستر پہ لیٹ نہیں پاتی تھی۔ تو کسی نے کہا مولا کیوں نہیں لیٹ پاتی تھی؟ تو امام نے فرمایا تھا جب پشت کے بل لیٹنا چاہتی تھی تو تازیانوں کے نشان تھے، داہنی کروٹ لیٹنا چاہتی تھی تو میری ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، بائیں طرف لیٹنا چاہتی تھی تو میرا ماں کا بازو ٹوٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، پڑھ دینا عزیزوں بڑا آسان ہے، سن لینا بڑا آسان ہے، لیکن جن بچوں پہ یہ گزر گئی ذرا ایک مرتبہ شہزادی کو یاد تو کریے۔ اور جب دروازہ جلایا گیا ہے نا تو فاطمہ کو تکلیف اتنی تھی کہ شہزادی غش کھا گئی اور علی کو لے کے گئے۔ جب ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو اسما کو بلایا، اسما ان لوگوں نے میرے علی کے ساتھ کیا کیا؟ تو شہزادی جھوٹ تو بول نہیں سکتی تھی، تو شہزادی نے کہا فاطمہ علی کے گلے میں رسن کا پھندا ڈالا اور علی کا گریبان پکڑا ان لوگوں نے اور گھر سے کھینچتے ہوئے لے کے گئے۔ زہرا جلدی سے اٹھی، چادر کو سر پہ رکھا اور راستے میں علی کی ابا کو پکڑ لیا کہ میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ تو ایک ملون نے اپنے غلام کو اشارہ کیا تو اس نے فاطمہ زہرا کے اتنے تازیانے مارے ہیں، مولا علی فرماتے کہ زہرا میں تاب نہ رہی، زہرا غش کھا کے زمین پہ گر گئی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، زہرا میں تاب نہ رہی، زہرا غش کھا کے زمین پہ گر گئی۔ اب یہ لوگ لے کے چلے گئے، پھر شہزادی کو ہوش آیا، ایک مرتبہ کہا میرے علی کو لے کے کہاں گئے؟ کہا مسجد میں۔ آپ منظر سنیں گے، جب شہزادی مسجد میں بیٹھی پہنچی ہے تو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے، علی زمین پہ بیٹھے تھے، لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے، علی زمین پہ بیٹھے تھے۔ ایک ظالم کے ہاتھ میں تلوار تھی اور علی سے کہا جا رہا تھا علی بیعت کرو ورنہ سر قلم کر دیں گے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا میرے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بابا کی قبر پہ جا کے اپنے بالوں کو پریشان کر کے بد دعا کروں گی۔ اتنے میں مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنے لگی۔ سلمان کہتا ہے پستہ قد کا آدمی اندر سے نکل سکتا تھا۔ علی نے سلمان کو اشارہ کیا سلمان زہرا سے کہو بد دعا نہ کرے۔ ایک مرتبہ آئے شہزادی، علی نے منع کیا ہے، شہزادی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا سلمان تم نے انصاف نہیں کیا، انہوں نے میرا دروازہ جلایا میں نے صبر کیا، میرا محسن شہید ہو گیا میں نے صبر کیا، علی کے گلے میں رسن کا پھندا ڈالا صبر کیا، لیکن ہائے سلمان میرے علی کو جس کو بابا نے غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھایا تھا انہوں نے زمین پہ بٹھا دیا، ہائے زہرا کیسے صبر کرے؟ اللہ اکبر۔ شہزادی علی کو لے کے آ گئی۔ میں کہوں گا شہزادی آپ نے پریشانیاں اٹھائیں، اذیتیں اٹھائیں، لیکن ہائے کم از کم علی کو گھر تو واپس لے کے آ گئی۔ لیکن ہائے آپ کی بیٹی زینب ارے مدینے سے چلی تھی حسین کے ساتھ، لیکن ہائے کربلا سے حسین کو مدینے واپس نہ لا سکی، آپ کی بیٹی حسین کو مدینہ واپس نہ لا سکی۔ بس 2-3 جملے سنیے، آپ بھی صاحب اولاد ہیں اور جو بچے ہیں سنیں ماں کیا ہوتی ہے۔ خود مولا علی فرماتے ہیں شب شہادت بی بی فاطمہ زہرا، خدا کی قسم آنسو نہیں روک پائیں گے، شب شہادت فاطمہ زہرا سو نہیں پاتی تھی، شب شہادت بستر پہ ہیں، علی دیکھ رہے ہیں، رات کا کافی وقت ہو گیا، تو فاطمہ اپنے بستر سے اٹھی تو مولا علی آئے اور کہا شہزادی کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کہا پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو شہزادی علی کو بار بار دیکھتی رہی، تو علی اپنے سمجھ گئے کہ شہزادی میری وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہی۔ علی جا کے حجرے پہ پہنچے تو علی کہتے ہیں کہ شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور اس حجرے میں پہنچی جس میں حسین آرام کر رہے تھے اور جھکی، جھکنے کے بعد مولا حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ماتھے کا بوسہ لیا، آنسو گر رہے ہیں، اور گلے کا بوسہ لیا، آنسو گر رہے ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں منظر، پھر امام حسن کے قریب گئی، امام حسن کے بدن کے بوسے لے رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں، پھر بیٹوں کے بعد اپنی بیٹیوں کے حجرے میں پہنچی اور جا کے زینب کے بالوں کا بوسہ لینے لگی۔
शहजादी ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लेने लगी, उम्मे कुलसूम के बालों का बोसा लिया, उम्मे कुलसूम के बाजुओं का बोसा लिया। अली फरमाते हैं कि फातिमा की सिसकियाँ और बढ़ गई, तो मैंने एक मरतबा बाजू पकड़ा और कहा फातिमा सब्र करो। तो अली मौला फरमाते हैं कि फातिमा ने मेरे चेहरे को देख के कहा, अली मेरी बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, यतीमी का दाग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अल्लाहु अकबर। मौला फरमाते हैं कि शहजादी ने कहा, या अली मेरी बच्चियां अभी बहुत छोटी हैं, यतीमी का दाग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो ये तो आपको महसूस हो गया, कोई भी माँ मौत से नहीं डरती है, लेकिन हाँ बच्चों की यतीमी का एहसास होता है। और फिर जब दूसरे दिन आया तो शहजादी ने कहा, अस्मा आज तेरी शहजादी हुजरे में जा रही है, जब तक आवाज आती रहे समझना शहजादी जिंदा है, आवाज बंद हो जाए समझना शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन अस्मा इतना काम करना, मेरे बच्चे आ जाएं तो पहले मेरे बच्चों को खाना खिला देना, मेरी खबर ना देना। ये होती है माँ के मौत की खबर ना देना, कहीं मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं। बस शहजादी की आवाज बंद हुई, हसनैन घर में आए, अस्मा ने कहा बच्चों खाना खा लो। जब अस्मा ने तीसरी मरतबा कहा तो छोटे शहजादे ने कहा, अस्मा क्या तुम्हें हमारे घर का कानून नहीं पता, जब तक अम्मा हमारी दस्तरखान पे नहीं आ जाती कभी हमने खाना नहीं खाया। कहा अम्मा इस दुनिया में नहीं है। बच्चे चीखते हुए मस्जिद पहुंचे, बाबा अम्मा हमें छोड़ के चली गई। अली घर तक आए हैं, कई मरतबा जमीन पे गिरे हैं, कई मरतबा खड़े होते हैं, आवाज देते जहरा तुम्हारी इस खबर ने अली को ज़ईफ बना दिया। और घर में आए, आने के बाद शहजादी खामोश है। जब अली ने दर्द भरे लहजे में कहा जहरा, आंखें खोल दी। अली ने हाथों को जोड़ के कहा शहजादी मुझे माफ कर देना, मेरे घर में आपको कोई सुकून ना मिला। कहा नहीं नहीं अली मुझे बड़ा सुकून मिला। अली चंद वसीयतें हैं जल्दी सुन लो, जब कभी वक्त मिले मेरी कब्र पे कुरान पढ़ने जरूर आ जाना। अली मेरे हुसैन का ख्याल रखना, उसे रातों को प्यास लगती है, उठ उठ के पानी पीता है। अली मेरे जनाजे में फला फला को शरीक ना होने देना, रात में गुस्ल देना। अली गुस्ल दे रहे थे, बच्चों को मना किया था आहिस्ता रोना, लेकिन गुस्ल देते देते अली चीख मार के रोए। तो अस्मा ने कहा मौला आपने तो मना किया था, फिर आप क्यों रोए? कहा अस्मा क्या बताओ, फातिमा की पसलियां टूट गई थी, ज़हरा ने मुझे खबर भी ना की। जब जनाजा तैयार हो गया, इस घर में भी हुआ होगा, जब माँ का जनाजा सहन में रखा होगा तो अजीजों ने कहा होगा आओ बच्चों अपनी अम्मा का दीदार कर लो, आखिरी मर्तबा माँ का चेहरा देख लो। अली ने भी कहा बच्चों आओ अम्मा का चेहरा देख लो। ज़ैनब आई, कदमों पे सर रखा गिरिया किया चली गई। उम्मे कुलसूम आई, कदमों पे सर रखा गिरिया किया चली गई। इमाम हसन आए, अम्मा के कदमों पे सर रखा गिरिया किया चले गए। इतने में अली ने देखा एक गोशे में शहजादा खड़ा हुआ, हुसैन रो रहा है। कहा आवाज दी मेरे लाल हुसैन क्या तुम अम्मा का दीदार नहीं करोगे? कहा बाबा अम्मा हमसे कहती थी बेटा मैं तुमसे बड़ा मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुम्हें चक्कियां पीस के पाला है मेरे बाबा। आज हुसैन देखना चाहता है अम्मा हमसे कितनी मोहब्बत करना चाहती है, जब तक अम्मा हमें खुद नहीं बुलाएंगी बाबा हम अम्मा के करीब नहीं जाएंगे। रावी कहता है इतने में बंदे कफन टूटे, आ मेरे गरीब हुसैन मेरे सीने से लग जा। हुसैन अम्मा के सीने से लग गए, मलाइका में कोहराम बच गया। अली हुसैन को हटा लो वरना कयामत आ जाएगी। अली ने बाजू पकड़ा, मेरे लाल अम्मा को छोड़ दो बाबा मुझे बस एक वादा करना है, अब मुझे नहीं मालूम। कहा अम्मा आज आपने बुलाया तो हुसैन आ गया, अम्मा कल करबला में तेरा लाल भूखा भी होगा प्यासा भी होगा, अम्मा हुसैन बुलाएगा तो आपको आना पड़ेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। निज़्म क़ज़ा की तस्लीम।